بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا نام عمرو بن عبود تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا بوڑھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا اور کٹر مشرک تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا اور جی بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جنگ خندق میں آگے بڑھا اور چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو روکنا چاہا اور فرمایا کہ اے علی، یہ عمرو بن عبود ہے۔ شیر خدا حضرت علی نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل، تو علی کی مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے عمرو بن عبود، تو مسلمان ہو جا، بہتر یہی ہے تیرے لیے۔ عمرو بن عبود، یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبود، یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبود ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبود، آخر تو ہے کون؟ کس کا بچہ ہے اور نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو بن عبود، اے بھتیجے، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں تمہارا خون بہانا بے حد پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے پیارو، عبدود خون کھولا دینے والے یہ گرما گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اترا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پہ لگی۔ گو بہت گہرا زخم نہیں لگا مگر پھر بھی زندگی بھر یہ نشان آپ کی پیشانی پہ یادگار بن کر رہ گیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر للکار کر کہا، اے عمر سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار کا ایسا نپا تلا ہاتھ اور اتنا زبردست وار کیا، تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی مگر اسے احساس تک نہ ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور بولا اور کوشش کرو میرے پیارو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑا پیچھے ہوا تو وہ 2 ٹوٹے ہوا اور تل ملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فی النار ہو گیا اور میدان کارزار زبان حال سے پکار اٹھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، آپ نے عمرو بن عبود کی ذرا کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی ذرا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عبود کو ایک ہی وار میں ہلاک کر دیا اور جہنم واصل کیا۔